جن سے فراڈ ہوئے ان کے وکلا بھی یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بھی ہم جانیں گے, اور اس کے ساتھ ہی ہم ان جو متاثرین ہیں ان لوگوں سے بھی ہم جانتے ہیں. سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ فراڈ ہوا, کتنے عرصے میں ہوا, اور ان کا طریقہ کار کیا تھا, اور اب کیا پروگریس ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کی جو مطلب طریقہ کار تھا نا لوٹنے کا, یہ بہت ہی ٹیکنیکل تھا. پہلے تو اعتماد میں لیا انہوں نے, اور پھر اس کے بعد واپس بھی دیا, 1-2 ماہ انہوں نے ریٹرن بھی کیا. اس کے بعد انہوں نے جب تقاضا کیا تو پھر وہ تھوڑے کا نہیں کیا, پھر انہوں نے بہت زیادہ کا کیا. آپ کی مجموعی طور پر کتنی انویسٹمنٹ؟ میری ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے وہ 3,41,00,000 روپے ہے. کیسے آپ نے یہ 3 کروڑ کہاں سے لی جاتی؟ یہ لوگوں سے اکٹھا کیا, میرے اپنے بھی تھے, میرا کپڑے کا کاروبار تھا بہت اچھے لیول پہ, اور امبرائڈری کی مشینیں بھی میری اپنی تھی. اس کے علاوہ آپ تو پھنس گئے, اب لوگ بھی آپ سے میرے اپنے ریلیٹیوز ہیں, میرے اپنے سگے بھائی ہیں, وہ سارے پریشان ہیں. دوست ہیں بہت اچھے اچھے انویسٹر ہیں جو جن سے میں نے لی انویسٹمنٹ. لوگ تو ہم پہ اعتماد تو کرتے تھے نا, ہم بزنس مین تھے, لیکن انہوں نے ہمارا سارا کچھ ہی برباد کر دیا ہے. سارا کچھ برباد ہو گیا. آپ کا کتنا پیسہ گیا ہے اور اب کیا مطالبہ ہے؟ سر, میرا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے, بڑے بڑے جتنے بھی ادارے ہیں ان سے, کہ ہمارا واپسی کرائی جائے پیسے کی. آپ کا کتنا پیسہ؟ میرا 2.25 کروڑ روپے ہے سر. یہ مختلف اوقات میں انہوں نے لیے. کس طرح سے وہ پیسے؟ یہ ہمارا پیسہ سارا متین کے تھرو گیا ہے. متین ہمارا ہمسایہ تھا, اس نے کہا بہت اچھا بزنس ہے ہمارا, ٹف ٹائل کا کاروبار ہے, کچھ پراپرٹی کا کاروبار انہوں نے بتایا تھا, کالونیاں وغیرہ کاٹتے تھے, اس بنا پہ انہوں نے ہمارے سے پیسے لیے تھے. آپ کا کتنا انویسٹمنٹ ہوئی ہے؟ جی السلام علیکم. میرا تقریباً یہاں پر مجموعی طور پہ 2 کروڑ روپیہ ان کے پاس انویسٹ ہوا. ٹھیک ہے نا, پارشلی انویسٹ ہوا. انہوں نے ٹرسٹ بلڈ اپ کیا, اور ٹرسٹ گین کرنے کے بعد انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم میرے سے انویسٹمنٹس لی, ریٹرنس بھی دیتے رہے کچھ مجھے. لیکن جب میں نے ان سے کلیم کیا کہ میری اماؤنٹس مجھے جو ہے ٹوٹلی واپس کریں, کیا حالات ہیں تو پیسے جانے کے بعد ڈیفینیٹلی حالات تو ساروں کے مشکلات کا شکار ہیں سب لوگ, اور ہم اس ٹائم اپنے اداروں سے پر امید ہے کہ وہ ہم سب کو جو ہے وہ انصاف دلائیں گے, اور ہماری جو لوٹی ہوئی رقم ہے کہ جو وکلا ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں, اور بھی شہری ہیں. کیا عدالتی پروسیڈنگ کیا تھی؟ سر, آج جو ہے نا وہ ریمانڈ کے لیے ان 3 ملزمان کو پیش کیا گیا تھا آنریبل سینئر جج صاحب کی جو ہے نا وہ کورٹ میں. اس میں جو ہے نا وہ بیسک ایشو یہ ہے کہ وینس گروپ آف کمپنیز کا ایک جو ہے نا وہ انہوں نے سیٹ اپ بنایا تھا فیک, اور اس کو باقاعدہ رجسٹرڈ کرایا, اور اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے ڈائریکٹر بھی اپنے رکھے, اور ان ڈائریکٹرز کا یہ کام تھا کہ وہ مختلف لوگوں کو انٹائز کر کے ان کو یقین دہانی کرا کے کہ ہم آپ کو پروفٹ بھی دیں گے اور باقی آپ کا جو ہے نا وہ سرمایہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا. انہوں نے وہاں سے جو ہے نا وہ سرمایہ لے کر پھر انہوں نے اس کو بڑے طریقے سے جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹری پاکستان سے باہر بھیجا, اور پاکستان سے باہر بھیجنے کے بعد وہاں سے پھر گولڈ کی صورت میں دبئی سے یا شارجہ اور ان کنٹریز سے جو ہے نا وہ تھرو کنٹینر انہوں نے واپس اس کو لے آئے. اس میں تفتیشی صاحب جو ہیں ان مقدمات کے جو آئیوز ہیں, انہوں نے بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ اس میں اسٹرگل کی, اور وہ ریکارڈ پہ لے کے آئے کہ کس طرح یہ جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹری, اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے ترکی اور دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا فراڈ میں شامل کیا. فراڈ میں شامل ہے. حافظ نویز اختر صاحب سینئر قانون ہیں, کیا سمجھتے ہیں جو مجموعی طور پر بتایا جا رہا ہے 12 ارب روپے, کیا 12 ارب لوٹ لینا, فراڈ کر لینا اتنا آسان ہے؟ شہریوں کو کس طرح سے یہ ورگلایا گیا ہے, اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں اس کیس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں ابھی 2-3 ملزمان پکڑے گئے ہیں. بنیادی طور پہ تو یہ ان کے 11 ڈائریکٹرز تھے جو ابھی تک انکشاف ہوا ہے تھرو انویسٹیگیشن, تو ان میں سے 3 پکڑے گئے ہیں, اور باقی انہی کی نشاندہی پر باقی گرفتار ہوں گے. ان سے کافی امپرومنٹ ہوئی ہے, کچھ ریکوریز ہوئی ہیں ہلکی پھلکی, اور باقی جو ان کی چیٹنگ ہوتی رہی ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ جو دوسرے ممالک میں بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے چیٹنگ کی ہے یہاں پہ. تو پیسہ لیتے تھے, کیسے بھجواتے تھے؟ وہ پیسے ہنڈی کے ذریعے بھیجتے تھے یا غیر قانونی طور پہ جیسے بھی ہو سکتا تھا. پھر وہاں سے یہ گولڈ منگواتے تھے, وہ کنٹینرز کے ذریعے یہاں پہ آتا تھا, اور اس طرح یہ کر کے تو جناب انہوں نے خود کو تو انتہا کا ہائٹ پہ چلے گئے ہیں. یہ بیچارے ہمارے والے جو متاثرین ہیں ان کی حالت یہ ہوئی پڑی ہے کہ زبوں علی کا شکار ہیں. اب میرا تو یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ایف آئی اے تو اپنے لیول پہ سب کچھ کر ہی رہا ہے, کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ہنگامی بنیادوں پہ اس پہ تھوڑا سا توجہ دے, اور ان لوگوں کے جن کے چولہے بجھ چکے ہیں بالکل اور اتنے متاثر ہو چکے ہیں گھر میں, ان کا واپسی کا ان کے لوگوں کے پاس کرایہ نہیں ہے. تو اچھا, دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں سے پیسے لے کے تو وہاں پہ اب وہ لوگ ان کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا جو فراڈ ہے وہ تو جناب پیسہ ان لوگوں کے پاس ابھی تک ہے, ایف آئی اے نے پکڑا ہوا ہے,
باقی ڈیپ چلے جا چکے ہیں، اور ان میں سے جو ملزم پکڑا گیا سب سے پہلے وہ بھی دوسرے ملک میں جانے لگا تھا تو ایئرپورٹ سے پکڑا گیا ہے. تو ایسے ہی انہوں نے کرنا ہے. تو میری مجھے یہ بتائیں کہ یہ فراڈ جب ہو رہا تھا اس وقت ادارے کہاں تھے، اور کیا اس طرح کے فراڈ اور بھی ہو رہے ہوں گے؟ کیا فراڈ ہونے کے بعد جو ہے قانون حرکت میں آئے گا؟ قوانین کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے یہاں پہ بہت سارے ادارے ہیں خفیہ معلومات لینے والے، اور انہی کی وجہ سے ہی ہمارا نظام سارا ڈسپلن برقرار ہے. میں اس بات سے حیران ہوں کہ کسی بھی ادارے نے نوٹس نہیں لیا جب یہ ابتدائی طور پہ آئے تھے. اور یہ بڑی پاپولیٹڈ ایریا میں ان کے آفیسز تھے، شاہ رکن عالم میں اور ادھر ادھر. وہ یہ کوئی خفیہ بات نہیں تھی. وابڈا ٹاؤن میں پوش ایریا میں جا کے یہ بیٹھتے تھے. یہ رجسٹرڈ کمپنی ہے. یہ انہوں نے وینس کے نام پہ رجسٹرڈ کمپنی بنائی ہوئی ہے. 11 اس کے ڈائریکٹرز ہیں. آج کا جن کا انکشاف ہوا آج کے دن تک، آگے کیا ہوتا ہے ابھی انویسٹیگیشن. وقت تک کتنے مقدمات درج ہو چکے ہیں؟ ابھی جناب مقدمات 6-7 ہو چکے ہیں، اور ابھی 62-63 اپلیکیشنز ہیں جن پر انکوائری چل رہی ہے. اور اس کے بعد پبلک ایٹ لارج ہیں سینکڑوں کی تعداد میں پیچھے، اور جو ابھی تک پائپ لائن میں ہے جناب. بالکل پائپ لائن میں. اور اس آج کی جو تفتیش تھی، آج کی جو عدالتی پروسیڈنگ تھی، اس میں مزید جو ریمانڈ ہے 7 دن کا وہ طلب کیا گیا. 23 دن سے یہ جو ملزمان ہیں وہ ایف آئی اے کی حراست میں ہے، اور ایف آئی اے نے آج عدالت میں بتایا کہ کیس کو منی لانڈرنگ، اس میں ایف آئی اے منی لانڈرنگ میں بھجوا دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں منی لانڈرنگ کا بھی انکشاف ہوا ہے اور گولڈ کی سمگلنگ بھی اس میں جو شامل ہوئی ہے. اور مزید جو تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے. 3 ملزمان کا مزید جو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے سینئر عدالت نے وہ گرانٹ کر دیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم بتائیں کہ مجموعی طور پر 12 ارب روپے کا یہ فراڈ تھا، جس میں متاثرین جو ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی متاثرین حکومت سے مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اس فراڈ جو ان سے فراڈ ہوا ہے ان کو ان کی داد رسی کی جائے، ان کو ان کی لوٹی ہوئی رقم واپس دلوائی جائے.